الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعزمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك
سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کی فیض صحبت کو حالت ایمان پانے کے بعد صحابیت کے اس اعلیٰ و عرفہ مقام پر جو بلند افراد فائز ہوئے، ان کی مثال رہتی دنیا تک قائم نہیں کی جا سکتی۔ صحابیت کا یہ شرف جسے بھی نصیب ہوا، حالت امام نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی، ایک ساتھ اور ایک پل کے لیے، تو اس صاحب نصیب کو صحابیت کا وہ شرف ملا کہ کائنات کے سارے اغواص، اقطاب، اوتاد، ابدال، صلحاء، اصفیاء، اتقیاء، یہ بے شمار افراد ایک طرف اور حالت امام چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے صحابیت کا شرف پانے والا ایک طرف، تو فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ کائنات کے ان سارے اغواص کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ایک صحابی کو، تو فیصلہ یہ ہے کہ صحابیت کا شرف ان سب سے عرفہ والا ہے۔ یہ اغواص و اقطاب، یہ ابدال و اوتاد، یہ سب کے سب اس صحابیت کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے نگاہیں جھکا کے انہیں داد تحسین دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایک جملہ آپ کی عبر کرنا چاہتا ہوں، اسے توجہ سے سنائیں۔ جو ایک پل دیکھے وہ صحابی کہلاتا ہے، اور جو صحابی بن جائے وہ ساری امت کے اغواص میں بھاری ہو جاتا ہے۔ فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، ایک پل دیکھنے والے کا اگر مقام یہ ہے تو ہر چہرہ مصطفیٰ دیکھنے والا میرا خیال یہ ہے کہ حادثے وجدان کے اندر آپ دولت امام عرفان سے مالا مال ہو کر میری آج کی گفتگو کو سمجھ گئے ہوں گے۔ میرا عنوان کیا ہے؟ میرا عنوان رسول اللہ کی امت کا وہ سرمایہ کل ہے، اس کے بارے میں اقبال کرتا ہے، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کو ہے خدا کا رسول۔ سبحان اللہ۔ اس سے اگلی بات میں کرنا چاہتا ہوں، ایک پل دیکھنے والا سب پہ بھاری، اور اس نے ہر پل دیکھا، جس نے ہر پل دیکھا وہ پہلا فیصلہ میں نے آپ سے کروایا۔ آپ نے صحابیت کی عظمت کو، عزت کو جانا اور دل و اعتقاد سے مانا، تو آپ نے کہا صحابی تمام اغواص و اقطاب پہ بھاری ہے، اب میں آپ کو اس رسول کا فرمانے دی شان بتانے لگا ہوں جس کے لب کے ہلنے کے انتظار وحی خدا کرتی ہے۔ اس ہر پل کے بارے میں ایک جملہ پہلے عرض کر دوں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اس کثیر جماعت کو دیکھا جاتا ہے تو یوں تو ہر صحابی
رسول اللہ کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. ہر صحابی اپنی اپنی جگہ پر محبت کا سوچ اور عشق کا خداس رکھتا ہے، مگر اس صحابی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جس سے پوچھا جائے کہ بتا اس ساری کائنات میں چلتے ہوئے سانسوں میں تیری سب سے زیادہ اولین و آخرین پسند کیا ہے؟ تو کائنات میں ایک ہی جواب آیا، اور جواب کیا ہے؟ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے والا کہتا ہے بس اگر تم نے میری پسند پہنچی ہے تو میرا دل یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا عشق کہتا ہے، میرا سوچ کہتا ہے، میری مستی کہتی ہے، میرا گناہ کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے بس نہ ادھر دیکھوں نہ ادھر دیکھوں، دیکھوں تو بس چہرہ مصطفیٰ کو دیکھوں. خدا قیامت تک اس منظر کو اسی طرح قائم رکھے، نظر ابو بکر کی ہو، چہرہ آمنہ کے نام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک پل میں جو اس عزت و احترام میں پہنچا ہو، اب آپ بتائیں گے جو ایک پل میں صحابیت کے شرف کو پا کر اس عرفہ والا مقام پہ پہنچا ہو، اس صحابی کی جب یہ شان ہوگی تو کیا مقام ابو بکر کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. میں قربان جاؤں اس لطف کے خدا والی زبان پہ میرے مصطفیٰ بولے، سبحان اللہ سبحان میرا رسول بولا، فرمایا لَوِ اتَّخِذَ ایمان امتی. ایسا بولتا آپ کی تسبیح سے برکت حاصل ہو جائے گی اور میرے خام خاص سے اڑا جائے گا. لَوِ اتَّخِذَ ایمان امتی ما ایمان ابی بکر میں صدقے جاؤں اپنے رسول کی اس فرمانے کی شان سے اور ابو بکر کے عرفہ والا مقام سے. میرا رسول کہتا ہے سنو سنو، اگر میری ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں میرے یار ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے، توڑ لگانے والا اگر محمد ہے تو فیصلہ سن لو، ساری امت کے ایمان پہ اگر بھاری ہو گیا ہے تو وہ ایمان میرے یار ابو بکر کا ایمان. بات آگے بڑھی، بات آگے بڑھی. میرے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 360 علامتیں ہیں. بولو کتنی علامتیں ہیں؟ 360. میرا نام صرف تو شاید 360 کو بیان کر نہ پائے، آپ کا فہم 360 سن نہ پائے. مختلف حوالوں سے بہت ساری باتیں ایمان کی علامتوں کے حوالے سے. ایک بات میں یہ بھی کہتا ہوں لِكُلِّ عَالَمٍ لِكُلِّ شَيْءٍ عَالَمٌ وَعَالَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةِ. ہر شے کی کوئی نہ کوئی نشانی ہے. ایمان کی نشانی کیا ہے؟ میرے رسول نے فرمایا ایمان کی نشانی نماز ہے. جب ایمان کی نشانی نماز کہہ لی، اب ایک بات اور آگے کہتا ہوں، میں نے بھی مان لیا نماز ایمان کی نشانی ہے. اور نہایت نماز کا حکم کیا ہے کہ جب تو نماز پڑھے، نماز پڑھتے ہوئے یوں ادا کرے کوئی آدمی خدا کو دیکھتا
مجھے ہوش کب تھی سجود کی، ایسے کبھی سنائی نہیں، اشارتاً کہتا ہوں، اشارتاً کہتا ہوں، ایمان کے اس اعلیٰ مقام پہ پہنچنے والا ابو بکر، جس کے بارے میں میرے رسول نے کہا ایمان کی 360 علامتیں، کتنی؟ کچھ بولے کتنی؟ 360، فرمایا جس میں ایک بھی پائی گئی میں محمد اپنی امت کے بارے میں اعلان کرتا ہوں، پرچہ تو 360 نمبروں کا ہے، مگر میں سنو اتنا با اختیار ایگزامنر ہوں، اتنا با اختیار پرچہ چیک کرنے والا ہوں، فرمایا سنو اس کا عقیدہ بھی دیکھو، جو سمجھتا ہے کہ مجھے اختیار کوئی نہیں، اب میرا اختیار سنو، کل علامتیں 360، فرمایا تم میں سے کوئی ایک علامت بھی لے کر آ جائے، محمد مومن شمار یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ کرم کی انتہا ہے، یہ نوازشات رحمت بنائی ہے، یہ دامن رحمت کی وسعتیں ہیں، مگر اجازت اگر ہو تو اس سوال کا جواب کیا مل سکتا ہے؟ حضور 360 علامتیں، کسی میں 2، کسی میں 9، کسی میں 20، کسی میں 100، آقا اختتامی طور پر ایک سوال عرض کرتے ہیں، حضور آپ کی امت میں، حضور آپ کی امت میں، امت سے مراد صحابہ نہیں لے رہا بلکہ حضور کے اعلان نبوت سے لے کر دم عزیز قیام قیامت تک نبی رحمت کی امت میں آنے والا، امت میں آنے والا حضور اب سے لے کر کب تک آپ کی امت میں کوئی ایسا نصیب والا بھی ہے جس کے اندر 360 کی پوری علامتیں ہوں، جس کا پرچہ چیک کیا جائے تو محمد نمبر لگا کیوں کہے 360/360۔ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا ہاں، سبحان اللہ، اشارہ ایک بات کہتا ہوں، وہ جیسے عمر ٹکٹ کی بات نہیں ہوتی تو ہر بندہ اپنے آئی کارڈ کی کاپی دیتا ہے، جب قرآن نازل ہوتی ہے تو دل دھڑکتا ہے نا، اور دعائیں نکلتی ہیں، اللہ کرے میرا نکل آئے، یہ کہتے میرا نکل آئے، وہ کہتے میرا نکل آئے، وہ پھر بڑا نصیب والا ہے جس کا نکل آئے۔ جب حضور نے 360 کے بارے میں سوال کے جواب میں کہا ہوگا تو آپ سوچتے ہیں ہر صحابی کی نظر پڑی ہوگی، پتہ نہیں کہاں کا کس کا نام لیتے ہیں، اور صدقے جاؤں ابو بکر تیری عزت و عظمت و وقار کو، تیرے خدا اور اس کے رسول کے پیار کو برملا اظہار کر کے کہا، فرمایا سنو محمد کے اس امتی میں 360 کی پوری علامتیں پائی جاتی ہیں، اسے زمانہ ابو بکر کہتا ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ زمانہ اسے صدیق اکبر کہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اب اس لیے میں نے کہا اتنے مرتبے اور فضائل کا مالک حضور کی حالت بیماری کے اندر جب میرے آقا مولا علیہ السلام کو بخار ہوا، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ بدگمانی دور ہو جائے۔ نماز کا وقت ہوا، نماز کا وقت ہوا تو پھر امام کی انتظار تو ہوتی ہے۔ پتہ تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرمائیں، حضور لیتے ہوئے ہیں، حضور کی عدالت ہے۔ آج میرے آقا اپنی عدالت قضا کی وجہ سے مصلی امامت پر نہیں آ سکیں گے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ وقت نماز ہو گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نمازی آ گئے، حضور آپ حجرے میں ہیں، نماز کون پڑھائے؟ سبحان اللہ، اب اللہ تو صحیح
یہاں پہ ایک بات بحث کرنے لگا ہوں، حضور اس حجرے میں ہیں جسے آج گنبد خضرا کہتے ہیں، یہی حجرہ جسے آج روضہ رسول کہتے ہیں، یہی حجرہ یہ بنت صدیق محبوبہ محبوب خدا حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارکہ ہے۔ اور حضور فرما رہے ہیں مرو ابا بکر، مرو ابا بکر، مرو ابا بکر، جاؤ ابو بکر کو یہ میرا حکم پہنچاؤ، میں آج نماز نہیں پڑھاؤں گا، ابو بکر میرے مسلح پہ کھڑا ہو جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پاس کون ہے؟ حضور کے ظالم مطہرات میں سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، اور سیدہ عائشہ صدیقہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر کی بیٹی۔ آپ یہ بتائیے جب بیٹی نے یہ سنا ہوگا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں حضور کے مسلح امامت پر صحابہ کو نماز پڑھانے کے لیے دو عالم کا تاجدار حکم دے رہا ہے، اور وہ حکم میرے باپ کے بارے میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ کی بات سمجھانا چاہتا ہوں، ایمان سے بتاؤ کتنی خوشی ہوئی ہوگی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ میں تو بھی سبحان اللہ تو کہ نہیں چل رہا، دل کرتا لاہور نکل جاؤں، جو چاہتا میں لاہور نہ جاؤں وہ تو سبحان اللہ کہا۔ خوشی ہوئی ہوگی نا؟ خوشی ہوئی ہوگی نا؟ اب آگے سنو، اللہ اکبر۔ مزاج ابو بکر سے آشنا، ہر میں نبوت میں رہنے والی سید عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا حکم آپ کا بجا، سر تسلیم خم، یہ پیغام کہاں تک میں اپنے والد گرامی تک پہنچا تو دیتی ہوں، مگر حضور میں واقف ہوں اپنے باپ سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے باپ کے عشق سے، اپنے باپ کی لگن سے، اپنے باپ کے وجدان سے میں واقف ہوں۔ حضور اجازت ہو تو عرض کروں، سبحان اللہ، میرے بابا جانی سے آپ کے مسئلے پہ کھڑے ہو کر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا نہیں سمجھ آئے میں کیا کہا؟ میرے آقا میرے بابا جانی سے آپ کی عدم موجودگی میں یہ تصور کر کے کہ میں اس رسول کے مسئلے پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھاؤں، جس رسول کے انتظار کے لیے مشرق سے میں سبے پار کے ہاتھ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمائشہ تم کیا چاہتی ہے؟ حضور میری عرض اگر قبول ہو جائے تو آپ یہ حکم تبدیل کر کے سبحان اللہ، نہیں سمجھو یار، حالانکہ انہیں تو یہ چاہیے تھا نا حضور کسی اور کا نام لیتے تو میں سب عرض کرتی آقا سبحان اللہ، میرے باپ کے ہوتے ہوئے بولو تو صحیح، یہ بنتی ہے بات کے نہیں بنتی، میرے باپ کے ہوتے ہوئے، مگر یہاں بات اور ہو گئی، حضور اجازت ہو تو کہتا ہوں، میں سمجھتی ہوں میرے بابا جانی سے آپ کے مسلح پہ کھڑے ہو کر امامت کے یہ فرائض ادا نہیں ہو پائیں گے، وہ صبر نہیں پائیں گے۔ حضور نے فرمایا عائشہ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، بس مرو ابا بکر، سبحان اللہ، مرو ابا بکر، جاؤ اگر کوئی حکم پہنچاؤ۔ حکم پہنچ گیا، صدیق اکبر مسلح امامت پہ کھڑے ہو گئے، مسلح امامت پہ کھڑے، بولو تو صحیح۔ ایک مسئلہ میں نے آپ کو بتانا ہے، یار میرا دل کر رہا ہے کچھ باتیں محبت و پیار کی ہو جائے،
پھر میں نے آپ سے پوچھنا ہے، آپ سے پھر آپ نے جواب بھی دینا ہے۔ حضرت صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کھڑے ہو گئے، تکبیر حضرت بلال نے کہہ دی، نماز شروع ہو گئی، 2 رکعتیں پڑھی گئی۔ حجرائے عائشہ کی وہ کھڑکی جو مسجد نبوی کی طرف کھلتی تھی، سمجھو تو صبر میں لاؤ یار، یہی بات ہے۔ حجرائے عائشہ کی وہ کھڑکی جو مسجد کی طرف کھلتی تھی، اس میں پردہ ہوتا ہے۔ فرمایا عائشہ ذرا پردہ ہٹاؤ، ذرا پردہ ہٹاؤ، میں محمد بھی تو اپنی آنکھوں سے دیکھوں کس شان سے ابو بکر نماز پڑھا رہا ہے، اور کون کون ہے جو میرے یار کے پیچھے نماز پڑھا رہا ہے۔ اب یہاں جو مسئلہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے؟ پردہ ہٹا، چہرہ مصطفیٰ نے اپنی انوار کو کھڑکی کے ذریعے سے مسجد نبوی میں داخل کیے۔ ایسا ایمان دوستو، وجدان و عرفان کی اس کیفیت کو اپنے اوپر وارد کرو، بتاؤ وہ کیسا منظر ہوگا۔ ابو بکر مصلی رسول کی امامت کروا رہے ہیں، صحابہ حضرت ابو بکر کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، حضور یہ منظر دیکھنے کے لیے کھڑکی سے پردہ ہٹا کے دیکھ رہے ہیں۔ اب بتاؤ یکسر منظر کیسے بدلا؟ ادھر سے پردہ ہٹا ابو بکر کو دیکھنے کے لیے، ادھر سے ابو بکر نے چہرہ گھمایا مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے۔ اب مجھے جواب دے، میں تجھ سے پوچھتا ہوں، اے ابو بکر کی نماز ٹوٹ گئی کہ قائم رہ گئی؟ مسئلہ تو یہی ہے نا کہ نمازی کا چہرہ اور نمازی کا سینہ قبلہ سے پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں قیامت تک کی آنے والے ہر مرتبہ فکر کے مولوی سے پوچھتا ہوں، مجھے بتا ابو بکر کی نماز قائم رہی کہ ٹوٹ گئی؟ کچھ لمحہ کے لیے اب یہاں پر مجھے پڑھنے دو، میں ایک شرط آپ پڑھیں گے، پڑھو گے ایمانداری کی بات۔ مجھے کیا خبر تھی رکھوں کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی، کہ میں جھک رہا تھا نماز۔ ایک ابو بکر کی بات میں نہیں کرتا، چلتے چلتے آپ کو ایک حدیث اور سنا دوں۔ حضور خود نماز پڑھا رہے تھے، حضور نے نماز پڑھاتے پڑھاتے اچانک پاؤں تھوڑا سا آگے بڑھایا، آگے بڑھا کے ایڑی اٹھائی اور اپنا ہاتھ اوپر کیا، ایک بار کیا، 2 بار کیا، نماز مکمل ہو گئی، سلام پھر گیا۔ اب مسئلہ سمجھو، میں نے پہلے کہا تھا جب نمازی نماز پڑھے تو نظر کہاں ہوتی ہے؟ جائے سجدہ پر، بولو جائے سجدہ پر۔ نمازی یہاں پر کے نماز پڑھ رہا ہے، وہاں پڑھ رہا ہے، وہاں پڑھ رہا ہے، ہر ایک کی نظر جائے سجدہ پر۔ حضور مصلی پہ حضور نے ایڑی اٹھائی، ہاتھ اٹھایا، ایڑی اٹھائی اور ہاتھ اٹھایا، اٹھانے کے بعد پھر واپس کر لیا، نماز مکمل ہو گئی، سلام پھر گیا۔ حضور کی خدمت میں صحابہ بیٹھے تھے، ایک دوسرے سے نظریں ملائیں اور کہا پوچھو تو صحیح آقا آج نماز میں کیا ہوا؟
سننا سنوں میں آپ کو چونکہ کلم الناس علی قدر قبول ہے، لوگوں کی جتنی عقل ہو اس کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے. آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں سوال کرنے سے پہلے تو ڈرنا چاہیے تھا. اگر حضور سے پوچھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آج ہم نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے پیچھے آپ نماز پڑھا رہے تھے، ہم یہ دیکھ کے حیران ہو گئے، حضور نے تھوڑا سا قدم بھی بڑھایا اور ہاتھ بھی اونچا کر کے اٹھایا، 2-3 بار ایسے کیا، پھر آپ نے واپس کر لیا، حضور یہ ایسا کیوں کیا؟ تو ڈرنا تو بنتا ہے کہ حضور پوچھیں گے تم نماز پڑھتے پیسو کہ میرے والے دیکھ دے پیسو. میرا یہ سوال بنتا ہے میں نے تو کیوں اتاری علی اتاری تو بتا تو نماز پڑھ رہا تھا کہ تو مجھے واج کر رہا تھا. اللہ اکبر. صحابہ نے جب یہ سوال کیا تو بجائے اس کے حضور یہ کہتے ہیں، حضور فرماتے چلو تم پوچھ ہی لیا تم نے تو بتا دیتا ہوں. دوران نماز مجھے خیال آیا کہ ہاتھ بڑھا کے آج محمد جنت کے اندر لٹکے ہوئے انگوروں کے خوشوں میں سے ایک خوشہ نہ اتار دوں. فرمایا بس ارادہ کیا پھر ارادہ بدل گیا، اس لیے کہ اس کا قانون فطرت یہ ہے کہ جنت کی کوئی چیز دنیا میں نہیں آئے گی. فرمایا ارادہ میرا ہوا، میرے رب کی طرف سے مجھے روکا نہیں گیا. فرمایا بابو مرضی تو تیری چلے گی. جو آنکھ دے وہ آخری بات آگے کر دوں. وقت کے دامن میں مجھے گنجائش نہیں ہے. ویسے بھی آج جو وقت سے پہلے آگے ہیں میرا دل کہتا ہے کہ سودا چنگا لگے گا کہ اگلے جمعے ٹائم لڑاؤ. ہوتی تو مشہوری ہے نا، یہ جی جلیبی ہے مشہوری ہو جائے وہ رش نہیں مکنا نہیں سمجھ آئے گا. مجھے کیا خبر تھی رسول کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی. میرے ساتھ جس کا کتاب ملتا ہو وہ ذرا پیار سے کہہ لے تیرے نقشے طبیعت سنبھل گئی.
رسول اس دن کتنا خوش ہوا ہوگا آج میرے یار نے مسئلے سے کھڑو کے نماز پڑھا دیتی ہے پچھلے پڑھ کے سب نے پیچھے سپاتے اللہ اکبر کہہ کے میں محمد کا دل ٹھار دیتا ہے بخار اترا گھر کا ماحول بدلا آہستہ سے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا سنو آخری بات کہہ لگا تو ٹھوکنے لگا مور لانے لگا آہستہ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور بخار آپ کو بہت زیادہ ہو گیا تھا بڑے پسینے آ رہے تھے طبیعت بڑی عدیل اور بڑی ناساز تھی نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو سبحان اللہ اللہ کی قسم یہ جملہ بتانے لگا تمہیں میرے آقا آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھاؤ یہ کہہ کون رہی ہے عائشہ ابھی کسی اور نے کہا ہوتا تو اور بات تھی حضور آپ نے کہا قدم کام بکری ابو بکر کو آگے کرو حضور بخار کی حالت تھی تو بخار میں کئی دفعہ بندے کو بخار میں کئی دفعہ بندے کو کئی باتیں یاد رہتی ہیں اور کچھ نہیں رہتی یہ تیرے میرے بارے میں ہے مگر میں صدقے جاؤں عائشہ صدیقہ اور عتیقہ کی فراست کی اور ماں کل کوئی بکواس کر کے کہے بخار کی حالت تھی اور حضور کے منہ سے نکل گیا نانا عرض کیا آقا آتے بخار میں آپ نے فرمایا تھا کہ ابو بکر سے کہو تو میں نے عرض کیا تھا کہ آقا میرے بابا جانی ابو بکر اس کیفیت میں آپ کی جگہ پہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے تو آپ کسی اور کو حکم دے دیں فرمایا عائشہ میں کیسے حکم دے دیتا تب میرا نام یہ تقاضا کر رہا تھا کہ محمد کے مسئلے پہ محمد کے بارے میں کھڑا ہونے کا سب سے پہلا حقدار ہے تو وہی ہے جو یار لال بھی ہے کہنا چاہتا ہوں یہاں مسئلے پہ کھڑے ہونے کا حکم کس نے دیا حضور نے اور حضور کو کس نے دیا اللہ نے بس آخری بات کہتا ہوں آگے ہجرت کی رات وقت میرے پاس ہوتا تو میں تجھے بتاتا ہجرت کی رات کیا ہوا کیا نہیں ہوا لیکن آخری بات آپ سے کہتا ہوں ہجرت کی رات ہوئی تو ساری کائنات کو پتا ہے اس بات کا حضور ہجرت کی رات جانے لگے تو ساتھ کسے لے گئے بولو ساتھ کسے لے گئے ابو بکر کو اور پیچھے جو کفار کے اموال تھے وہ جو اشرفی اور دینار تھے وہ کس کو دے کر گئے علی مرتضیٰ فرمایا تم بستر پہ لیٹ جا سبحان اللہ سبحان اللہ تو بستر پہ لیٹ جا تو بستر پہ لیٹ جا یہ پکڑے سفیاں یہ پکڑ دینار آقا علی تو بستر پہ لیٹ جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان سے تو خطرہ ہے کہ کوئی نہیں بولو تو صحیح 100 کڑیل جوان 7-8 کے ننگی تلواریں لے کر باہر کھڑے ہیں کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں اندر آتے علی دیکھ کر نہیں آیا ارے سویا ادھر ہے یار علی یہ کیوں نہیں کہتا مہمان لگا ہے یہ نہیں کہتا علی نے یہ اشرفیہ دینار پکڑے عرض کیا آقا مجھے تو یہاں لیٹنے کا حکم ہے سبحان اللہ اور حضور نے آگے فرمایا کیا صحابہ کے اعتقاد میں سمجھانا مطلوب ہے حضور نے حضرت علی سے فرمایا یہ پکڑ اشرفیاں اور دینار یہ مال قطلیاں یہ فلاں کی ہے یہ فلاں کی ہے یہ فلاں کی ہے یہ فلاں کی ہے علی بستر پہ سو جا صبح اٹھ کے مالداروں کو دینے کے بعد تو بھی میرے پیچھے آ جا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ایک ٹچ دے کے بات آگے بڑھاتا ہوں میں نے پوچھا علی مرتضیٰ سے تلواروں کے اتنے انبار لگے ہوئے ہیں باہر تو تجھے نیند آ گئی سبحان اللہ سبحان اللہ میں بھی ہوں کہ میں سبحان اللہ کہیں
عزت رب دی قسم ایڈی چس دی نیندر ساری رات نہیں آئی زندگی میں جتنی اس رات آئی ہے کیسے فرمایا ہر رات کو سوتے ہوئے علی کو ڈر تھا کہ شاید رات کے کسی پیر میں موت نہ آ جائے ایک ہی رات آئی جس کے بارے میں میرا رسول کہہ کے کہا تھا علی صبح اٹھ کے جیتے جاتے میرے پیچھے آ جانا اس لیے جتنا بے فکر ہو گئے علی اس رات میں سویا ہے نہیں اس سے پہلے کبھی سویا نہیں اب جو آخری بات آپ سے کہنے لگا ہوں تاکہ ربط ہو جائے تاکہ کوئی وجہ قیدہ بکواس نہ کرے کہ شاید یہ غصب کیا جا رہا ہے غصب نہیں کیا جا رہا جس کا جو عہد تھا سمجھو بات سمجھو انصاف کی بات کرو دیانت کی بات کرو جس کا جو عہد تھا میرے رسول نے فیصلہ صحیح کیا اور میرے رسول کا ہر فیصلہ اس کا ذاتی نہیں ہوتا وہ فیصلہ ہوتا ہی ہوتا اس لیے یہ آخری بات کہنے لگا ہوں جب حضور نے سارے اموات حضرت علی کے حوالے کر دیے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں تو یہاں لیٹا رہوں گا سفر بڑا خطرناک ہے آپ کے ساتھ کون جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا جبریل نے آ کر مجھے کہا اب آپ کی سبحان اللہ اور تقریر ختم جبریل آیا پیغام لے کے آیا جبریل کے پر رب نے فرمایا یا رسول اللہ وَأَمَرَكَ أَن تَسْتَصْحِبَ أَبَا بَكْرٍ اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب ہجرت کی اس رات کو مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے ہوئے میں تجھے حکم دیتا ہوں تو نے اپنے ساتھ ابو بکر کو لے کر جانا ہے ابو بکر کو لے کر جانا ہے یہ ابو بکر کے گھر میرا رسول پہنچا ابو بکر کے گھر سے غار میں پہنچا اللہ فرماتا ہے بھائی حدیث میں شک کر کے اپنی بدعقیدگی کو کسی اور طرح ڈھالنے کی کوشش کرے اب میرا قرآن کہتا ہے سبحان اللہ دانیت نئیمی سبحان اللہ دانیت نئیمی اذہما فی الغار کوئی اور منظر کشی کرتا تو شاید میں شک کرتا اللہ فرماتا ہے میں نے قرآن کا کیمرہ آن کر کے اپنے یار کی تصویر بھی اتار لی یار کی تصویر بھی اتار لی اور میں نے آڈیو نہیں میں نے ویڈیو بنائی ہے اِذْ یَقُولُ سبحان اللہ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ ان دو میں سے دوسرا ایک میرا یار تھا ایک اس کا یار تھا جب اس کے یار نے میرے یار کے بارے میں کچھ اندیشہ ظاہر کیا آقا وہ آ نہ جائیں وہ آ گئے فرمایا میرے یار نے اپنے یار سے کہا لا تحزن اپنا ڈر کا تینوں ہے کوئی میرے پر نہیں آیا سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے کہ اگر ابو بکر کو ڈر ہوتا تو ابو بکر مسجد کا شکار ہو جاتے عرض کرتے یا رسول اللہ میں کمزور ہوں بڑے مال اور جان میرے پیچھے ہیں میں سفر میں نہیں جا سکتا آپ کسی اور کو ساتھ لے جائیں نہیں اللہ فرماتا حکم میں نے دیا تھا اس لیے میرے رسول نے غار میں کہا ابو بکر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ایک میں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک تو سبحان اللہ آخری جملہ سنو ادھر میں طرف دیکھو یہ ہے وہ دو سبحان اللہ یہ ہے مصطفیٰ یہ ہے ابو بکر ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ اپنے نال ہے مجھے
کسی نے کہا وضاحت کر، میں نے کہا وضاحت یہ ہے، حضور کا سر ایک دس ابو بکر کی گود میں تھا، باتیں ہو رہی تھی اور آہستہ سے صدیق اکبر سے حضور نے فرمایا معاذ اللہ کا بیت میں ثالثہم اللہ، ابو بکر تجھے ایک اور بات نہ بتاؤں، تیرا کی خیال ہے انہاں دو دے درمیان میں اتنا نتیجہ آپ اللہ آیا ہے۔ سبحان اللہ